کہا جاتا ہے کہ سکندر یونانی نے کہا تھا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لائے، مگر میرے استاد نے مجھے علم کی دولت سے روشناس کروا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ہمارے معاشرے میں اساتذہ اور ادبا کی کیا قدر ہے اور کیا ہونی چاہیے، یہ جاننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ عرفان صدیقی کون ہے۔ عرفان صدیقی کا تعلق راولپنڈی کے علمی اور ادبی گھرانے سے ہے۔ وہ کئی سال تک درس و تدریس اور علم و ادب سے وابستہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قومی معاملات کے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، جن میں سے ایک عہدہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی کا عہدہ بھی شامل ہے۔ گزشتہ سال کے آغاز میں وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنے استاد میجر جوفری ڈگلس کی وفات پر گہرے رنج کا اظہار کیا تو یہ بات تو واضح ہوئی کہ ان کی نظر میں اساتذہ کی کتنی عزت ہے۔ ان کی اپنے اساتذہ کے لیے عزت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو کر بھی اپنے استاد کو نہیں بھولے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے عظیم قوم بننے کے خواب دیکھتے رہے ہیں، مگر ہمیشہ سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ عظیم قوم کے معماروں اور عظیم قوموں کا رویہ اساتذہ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے خواب پر بننے والے ملک کے رہنے والے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک کا خواب دیکھنے والا اقبال اپنے استاد کے پیچھے برہنہ پاؤں دوڑ پڑا تھا۔ اسی سلسلے میں اشفاق احمد صاحب ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں روم میں پروفیسر تھا تو ایک دن میرا 12 آنے کا چالان ہو گیا۔ میں کئی دفعہ وارننگ کے باوجود بھی جب چالان جمع نہ کروا سکا تو مجھے عدالت طلب کر لیا گیا۔ جب میں کٹہرے میں کھڑا تھا تو جج نے پوچھا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں پروفیسر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عدالت کا سارا عملہ کھڑا ہو گیا۔ جج نے اعلان کیا، ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، چیئر شوڈ بی براٹ فار ٹیچر، اے ٹیچر ہیز کم ٹو دا کورٹ۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میرے لیے کرسی لائی گئی۔ اس کے بعد جج نے نہایت ادب سے کہا، اے عظیم ہستی، آپ ہی نے ہمیں سکھایا ہے کہ قانون کی پاسداری کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ عدالت آپ کو صرف دوہرا جرمانہ یعنی 1.5 روپے جرمانہ کرتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی گرفتاری کسی استاد کی پہلی گرفتاری نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل حال ہی میں ایسے 2-3 واقعات ہو چکے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اساتذہ کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، ملزم کے طور پر اساتذہ کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جائے جن کی یہ شفیق ہستیاں مستحق ہیں، اور یقیناً ایک 78 سالہ بزرگ ہتھ کڑی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ وہ مریم نواز کی تقریریں لکھتے تھے، تاہم مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ سے اس امر کی تردید ہو گئی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی گرفتاری کا پس منظر کچھ بھی ہو، لیکن قلم تھامے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہمارے معاشرے اور متعلقہ ادارے کے ماتھے پر سیاہ دھبا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ حقائق جو بھی ہوں، امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔